بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورة الأحزاب. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے اعمالوں کو درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے اجر عظیم ہوگا۔ اس آیت کے اندر ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے کہ پہلے نمبر پہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر مضبوطی سے ڈال لو، اس پر قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، اور اس کے بعد جب بات کرو تو سیدھی بات کرو۔ انسان جب سیدھی گفتگو کرتا ہے، سچائی اپنے زبان سے بولتا ہے، تو پھر اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ باتوں کے اندر لغو اور فضولیات کو شامل کر دے گا اور اس کے دل سے خوف خدا بھی ختم ہو جائے گا، تو انسان پھر گناہوں کی ابتدا اس کی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا قولا سدیدا، کہ جب بھی گفتگو کرو درست بات کرو، سچی بات کرو، اور غیبت بھی نہ کرو۔ اپنی باتوں کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے جھوٹ کی آمیزش بھی نہ کرو۔ جو حق بات، جو سچی بات ہو اسے بیان کر دو۔ یہ تمہارے لیے آخرت کے لیے بھی فائدہ ہے، دینی معاملات کے لیے بھی فائدہ ہے، اور دنیاوی معاملات کے لیے بھی فائدہ ہے کہ انسان اگر حق کی بات کر دے، سچی بات کر دے، مشکلات آئیں گی ضرور، حق بات کرتے ہوئے انسان کو تکالیف ضرور آئیں گی، لیکن ان تکالیف کو برداشت کر لینا بہتر ہے جو آگے تکلیف اور مشکلات آنے والی ہیں۔ یہ مشکلات اور تکلیفیں تھوڑی ہیں، جو اس رب کی پکڑ اس میدان اور اس حساب و کتاب والے دن ہوگی وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ یہاں کی پکڑ تو چند دنوں کی ہے، چند لمحوں کی ہے، یا جو وقت ہے اس کی ہے، وہاں کی پکڑ ہمیشہ کی پکڑ ہے، پھر رب سے کوئی چھڑانے والی ذات بھی نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ قولا سدیدا سے مراد سچی گفتگو بھی کرتے ہیں، اور غیبت کرنا، انسان جب زبان سے غیبت کرتا ہے تو وہ بھی مراد لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس قول سدید سے مراد کہ میرے منہ سے جو بھی الفاظ نکلے حق اور سچ پر مبنی ہو، کھری بات ہو، سچی بات ہو۔ معاشرے کے اندر بھی انسان مقام بنا جاتا ہے حق گوئی والا، سچی بات کرنے والا، اللہ کے ہاں بھی وہ مقام بنا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کہ جب وہ سچی گفتگو کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، اتق اللہ اور قول سدید، پھر انسان کے اعمال بھی درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، درست ہو کر پھر اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جب یہ دو چیزیں ہمارے اندر آئیں گی، اللہ ہمارے اعمال کو بھی درست کرتا چلا جائے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا تو انسان کے اعمال درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سچی بات انسان کرے گا، قول سدید کرے گا تو اللہ کے ہاں بھی مقام پاتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد جب ڈر خوف خدا ہوگا، اعمال بھی درست ہوں گے، گناہ کے قریب نہیں جائے گا، اللہ ہمارے اعمالوں کو دیکھ کر ہمارے گناہوں کو بھی ختم کرتے چلے جائیں گے۔
اس کے بعد جب ہم بالکل شریعت اور قرآن کے پابند ہو جائیں گے تو اللہ کے ہاں پھر ہمارا مقام بھی بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں ہر حال میں اپنی منہ سے، زبان سے سچی بات اور دل کے اندر خوف خدا کو مضبوطی سے بٹھا لینا چاہیے۔ اسی میں کائنات کی ہر انسان کی کامیابی ہے۔